السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایک ویڈیو کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جس کے اندر ایک والد نے اپنی ہی بیٹی کو قتل کر دیا ہے۔ اب اس کو قتل کرنے کے بعد بہت سے جو غیر مذہب کے لوگ ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھیے مسلمانوں کے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ لوگ باگ اپنی ہی بچیوں کو قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ کیا اسلام دھرم کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے؟ پہلے آپ انہی کی ویڈیو سنیے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو کیوں مارا ہے، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ مگر نہیں بچے کرنے نہیں دینا مجھے۔ کون تھا وہ لڑکا؟ کیا وہ نام لڑکا اس سفر کا آئے گا۔ اچھا، کیا نام تھا اس کا؟ نام کا نہیں مجھے پتا اس کا، فقیر میں سے ہے۔ تم نے اپنی لڑکی کی ہتیا کی ہے، کیسا؟ چوری سے۔ اس میں کسی کا کوئی رول نہیں ہے گا، ایسی کیا نوبت اس میں کسی کا کوئی رول نہیں ہے بھائی۔ ایسی کیا نوبت آگے کہ آپ کو ہتیا کرنی پڑی؟ جب نہیں آ رہی سمجھ میں اس کی، میں بار بار اس سے دعائی کر رہا ہوں بھائی تم میری عزت کا خیال رکھ، میں داڑھی رکھ رکھی میں نے، اس کام کو مت کر تو، بیاہ بھی ہو ہی جائے گا تیرا انشاءاللہ۔ جب نہیں آ رہی سمجھ میں کیا کروں؟ 3 دن سے دے فون کر رکھے ہیں میں۔ تو حضرات محترم، جیسے کہ ابھی آپ نے ویڈیو دیکھی ہے کہ یہ شخص ہے کہ جس نے اپنی بیٹی کا قتل کر دیا ہے۔ اب قتل کرنے کا ریزن کیا ہے وہ بھی آپ سمجھ لیجئے۔ ویسے تو آپ نے ویڈیو میں دیکھ ہی لیا ہے کہ کیوں قتل کیا ہے۔ اس والد کا کہنا ہے کہ اس کی جو بچی تھی وہ کسی غیر سے پیار کے اندر، محبت کے اندر پڑ گئی تھی اور وہ اس کے ساتھ بھاگنے کے لیے تیار تھی۔ اس کا جو والد تھا بارہا اس سے کہہ رہا ہے کہ دیکھ میں نے داڑھی رکھ رکھی ہے، میں نمازی پرہیزی آدمی ہوں، میری عزت کا تو خیال کر۔ لیکن اس کے دماغ پر، اس کے سر پر پیار کا ایسا بھوت سوار تھا کہ اسے نہ تو باپ کی عزت نہ اس کو مسلمان ہونا دکھ رہا تھا کہ میں ایک کلمہ پڑھنے والی ہوں اور ایک کلمہ پڑھنے والی کی بیٹی ہوں، نہ اس کو یہ دکھ رہا تھا۔ اس کو جو دکھ رہا تھا صرف اور صرف اپنا پیار دکھ رہا تھا، اور پیار بھی وہ جو غیر مسلم تھا، کافر تھا۔ تو اس باپ نے اس کو بارہا سمجھایا لیکن اس کے بعد سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کی خود کی بات ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ 3 دن سے میں اس کے پیچھے پڑا ہوا ہوں کہ مان جا مان جا مان جا، تیری ہم دوسری جگہ شادی کروا دیں گے، کہیں اچھی جگہ شادی کروا دیں گے، لیکن وہ نہیں مانی۔ اب اس کے والد نے جو تھا اس نے چاقو لیا اور چاقو لینے کے بعد اس کی گردن کاٹ دی اور اس کو مار ڈالا۔ اب حضرات محترم، لوگ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ دیکھیے اسلام میں کس طریقے سے اپنی بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ تو لوگ اس بات کو تو کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے اندر لوگ اپنی بیٹیوں کو قتل کر رہے ہیں، مگر اس کی حرکت کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے۔ کہ جس باپ نے اس کو پیدا ہونے سے لے کر جوان ہونے تک پالا ہو، اس کی ایجوکیشن کا خیال کیا ہو، اس کی طبیعت کا خیال کیا ہو، اس نے جو مانگا اس کو دیا ہو، اس نے جو نہیں مانگا اس کو بھی وہ دیا ہو، اس کے باوجود بھی وہ لڑکی ایک لڑکے کے چکر کے اندر پڑ گئی ہے، نہ اپنے باپ کی عزت کا خیال ہے، نہ اپنے گھر والوں کی عزت کا خیال ہے۔ تو حضرات محترم، ایسے معاملات کے اندر تو ظاہر بات ہے کہ انسان کا خون کھولے گا ہی کھولے گا۔ پھر اس نے یہ والا معاملہ کیا کہ اس نے قتل کر دیا۔ اب رہی بات یہ کہ شریعت کے اندر کیا ایسا قتل کرنا جائز ہے یا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو حضرات محترم شریعت تو دیکھیے اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ کسی کو قتل کریں، چاہے وہ اپنا خود کا بیٹا ہی یا بیٹی ہی کیوں نہ ہو، تو وہ کیسی حرکت کیوں نہ کر رہے ہوں۔ لیکن اس کے والد کو پتا ہے کہ غیروں کے ساتھ شادی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنی بیٹی کو سمجھ لیجیے کہ آپ قتل ہی کروا رہے ہیں۔ کیونکہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ان دنوں کے اندر آپ دھڑلے سے یہ والے معاملات آ رہے ہیں کہ کوئی لڑکی ہے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے غیر مسلم کے ساتھ، اس نے اس کو قتل کر دیا ہے، 2 سال رہا، 4 سال رہا، اور یہاں تک سننے میں آ رہا ہے کہ لوگ باغ ان لڑکیوں کو لے آ کر خود تو غلط فعل کرتے ہی کرتے ہیں، اور دوسرے جو اپنے دوست یار ہیں، اپنا عزیز و اقارب ہیں، ان سے پیسے لے کر بھی اس کے ساتھ زنا کرواتے ہیں اور اس سے غلط کام کرواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایسی نیوز اور ایسی ویڈیوز سامنے ہر جگہ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن ہماری قوم کی مسلم لڑکیوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، نہ جانے ان کو ان لڑکوں کے اندر کیا دکھتا ہے، میرے سمجھ میں نہیں آتی ہے بات۔ آپ کو اگر شادی ہی کرنی ہے، آپ کو اگر بیاہ ہی رچانا ہے، تو آپ اپنے والدین سے کہیں کہ مجھے شادی کرنی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے جو والدین ہیں آپ کے لیے کوئی بہترین سا رشتہ دیکھیں گے اور آپ کی شادی کروا دیں گے۔ یا اگر آپ کو پسند ہی کرنا ہے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ آپ مسلمان میں سے دیکھیں، کم سے کم اپنی اس بات کا تو آپ خیال رکھیں کہ ہمیں مر کے خدا کو جواب دینا ہے، ہمیں مرنا ہے، لیکن آپ کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔
اور یہ جو معاملات ہیں یہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر والدین کا بھی بہت بڑا فالٹ ہوتا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو آزاد کر دیتے ہیں. ان کو فون دلا دیا, دن رات وہ فونوں کے اندر لگے ہوئے, راتوں دن فونوں کے اندر لگے ہوئے. اب فون میں وہ کیا کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے, یا وہ جانتی ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے. باپ پوچھتا تک نہیں کہ تو اس فون کا یوز کیوں کر رہی ہے, کوئی مطلب نہیں ہے. تو حضرات محترم یہ والے معاملات سامنے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو قوم مسلم کی لڑکیوں کو چاہیے کہ آپ ایسی حرکتیں نہ کریں کہ جس کی بنیاد پر آپ کی دنیا بھی خراب ہو جائے اور آپ کی آخرت بھی خراب ہو جائے.